بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے جناب امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پیش کی جا رہی ہے۔ یاد رہے، یہ حدیث کی سب سے بڑی راوی اور اصحاب صفہ یعنی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ صاحبہ تھی۔ ناظرین، اگر ان کے نام و نسب کی بات کی جائے تو نام ان کا امیمہ تھا، لیکن اپنی کنیت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مشہور تھی۔ حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام صبیح بن حارث الدوسیہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق یمن کے قبیلے دوس سے تھا۔ اس قبیلے سے اسلام کو کافی افرادی قوت حاصل ہوئی۔ اگر آپ کے نکاح کے متعلق بات کی جائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح عامر بن عبد ذی الشرا دوسی سے ہوا۔ اسی کی سلب سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور اسی طریقے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان نے جوانی میں وفات پائی۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کم سن تھے۔ ماں نے بڑے مشکل حالات میں ان کی پرورش کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک غریب اور یتیم بچے کی حیثیت سے قبیلے والوں کی نظروں میں کوئی وقت نہیں رکھتے تھے، لیکن قبول اسلام کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں تارا بن کر چمکے اور اسی طریقے سے امت کے ہیرو کہلائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے ساتھ یمن سے مدینہ تشریف لائے۔ مدینے میں ایک چھوٹے سے کچے جھوپڑی میں انہوں نے رہائش اختیار کی۔ ان کی بیوی بچے تو تھے نہیں، لیکن وہ اپنی والدہ کے ساتھ تھے، سوئے ہوئے تھے۔ ابھی اتفاق سے وہ شرک و کفر میں مبتلا تھے، اور اسی طریقے سے کفر و شرک کے باوجود بیٹے کی محبت انہیں یہاں یعنی مدینہ میں لائی۔ بیٹا بھی ماں کا بہت فرما بردار تھا۔ مدینہ آمد کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی خدمت میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ دوران ضروریات فراہم کر کے فوراً صفہ چلے جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ادب و محبت سے اپنی والدہ کو دین اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن والدہ اسلام کی طرف راغب ہونے کے بجائے مزید متنفر ہوئی۔ اسی طرح سے اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت نہ ہوتی تو شاید وہ قبیلہ دوس سے یثرب کی جانب سے سفر نہ کرتی۔ اسی طرح سے جناب امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبول اسلام کے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بڑے افسردہ اور غمزدہ تھے۔ اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بتاؤں، میں نے اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر وہ وہیں کفر و شرک پر نہ صرف ڈٹی ہوئی ہے بلکہ بدقسمتی سے آپ کی شان میں گستاخی بھی کر جاتی ہے۔ اسی طرح میں سخت پریشان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میری والدہ کی ہدایت کے لیے کوئی دعا فرما دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو دعاؤں سے نوازا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور استجاب فوراً پہنچتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ سے نہایت عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کی، پروردگار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی دولت سے نواز دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ وہ اسی یقین کے ساتھ اس روز صفہ سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چلے۔ اسی طرح سے معلوم ہوا کہ اندر سے کواڑ بند ہے، اندر سے پانی کی گرنے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ غسل فرما رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں غسل سے فارغ ہوئی اور دروازہ کھولا۔ قبل اس کے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرض کرتے تو اس عرض کرنے سے پہلے ان کی والدہ صاحبہ نے یہ بات فرمائی، اے لخت جگر، میں تمہیں گواہ بنا رہی ہوں کہ میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
پر سچے دل سے ایمان لائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی تھی۔ وہ اپنی والدہ سے لپٹ گئے، پھر فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوگی اور ان کی والدہ حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کا شکر ادا کیا۔ اسی طرح سے اب بات کر لیتے ہیں جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کیا تھی۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی ماں کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، لیکن اب تو اندازہ کر لیجئے کہ وہ اب اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکی ہے، یعنی اسلام قبول کر چکی ہے، تو پھر خدمت کا کیا جذبہ ہوگا، اب اندازہ فرمائیں۔ ناظرین اب بات کر لیتے ہیں ماں بیٹے کے ایک دوسرے کے لیے دعا کی کیا کیفیت تھی اس وقت، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد۔ دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کے لیے دعائیں دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں کہ جس نے غربت میں میرے یتیم ہو جانے کے بعد میری پرورش کی اور میری خاطر زندگی پر دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کی والدہ اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا کرتی تھی، اسی طرح سے انتہائی طاقت گزار اور فرما بردار بیٹا تو تھا ہی، لیکن میری ہدایت کا ذریعہ بھی بنا، اس لیے یہ میرا محسن ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بڑے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عابد اور زاہد بھی تھے۔ ان کے والدہ بڑھاپے میں داخل اسلام ہوئی اور اسی طرح سے وہ سابقہ یعنی دور جاہلیت کی تلافی اور اسی طرح سے اپنا بیشتر وقت اللہ کی یاد اور عبادت میں گزارا کرتی تھی۔ والدہ کی زندگی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت کی وجہ سے حج و عمرے کی سعادت حاصل نہ کر سکے۔ ان کی وفات کے بعد انہوں نے حج اور عمرہ ادا کیا۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو انتہائی عمر رسیدہ اور کمزور تھی، اس لیے وہ حج کی سعادت سے محروم رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہترین ماں ہیں، زندگی بھر اپنے اکلوتے بیٹے کی پرورش اور دیکھ بھال میں مصروف رہی اور اسے ہر طرح کا آرام پہنچایا۔ قبول اسلام سے قبل محض بیٹے کی محبت میں گھر بار چھوڑا اور مدینہ آ گئی۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے بہترین فرزند تھے۔ انہوں نے غربت اور افلاس کے باوجود اپنی ماں کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی۔ پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کو دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت کا مستحق بنایا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اسلام میں داخل ہو کر صحابیات کی صف میں شامل ہو گئی۔ ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ والدین اور اولاد ایک دوسرے کے لیے ڈھال ہے، کیا ہے ذرا یہ سنیے۔ اسی طرح سے والدین اور اولاد ایک دوسرے کے لیے ڈھال بھی ہوتے ہیں، رضا الہی کے حصول کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ والدین کا کام اولاد سے محبت اور ان کی خاطر قربانی اور ایثار اور ان کی تربیت کی سنجیدگی کوشش کرنا ہے۔ اسی طرح سے اولاد کا کام والدین کی خدمت، دلجوئی اور اسی طرح سے ہر طرح انہیں آرام و راحت پہنچانے کی جد و جہد کرنی ہے۔ یہ ماں بیٹا دنیا کے لحاظ سے مثالی تھے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ یہ تھا واقعہ اور جناب امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، جو کہ مختصراً میں نے آپ کے ساتھ عرض کی ہے۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی وقتاً فوقتاً صحابی رسول کے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، تاکہ اس سے ہم اسباق حاصل کر کے اپنی زندگی کو ان کی طرح گزار سکیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اپنے